اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم. آپ کا میزبان زبیر الوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس پروگرام میں ہم نعت کے موضوع پر، نعت کے ارتقاء پر، نعت کے فروغ پر اور نعت خواں پر بات کرتے ہیں. آج کی اس خصوصی اور محفل، ایسی خصوصی بزم جس میں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا چرچا ہے، حمد بیان کرنے کے لیے، نعت بیان کرنے کے لیے اور نعت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں سید زبیر رحمانی اور محمد ذوالفقار علی قادری. جس طرح کہ آپ نے ہمارے فارمیٹ میں یہ سنا کہ ہمارا موضوع نعت ہے، بزم عقیدت پروگرام، اس میں ہم نعت پر گفتگو کرتے ہیں. اور اس پروگرام کا اعزاز ہے کہ اس پروگرام میں ہم نعت خواں سے بات کرتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ محافل میں، اکثر پروگراموں میں یہ ہوتا ہے کہ نعت خواں آتے ہیں اور نعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ان کی نعت کے بارے میں کیا عقیدت ہے، نعت کے بارے میں ان کا کیا ذہن رکھتے ہیں کہ نعت کو کس طریقے سے ہونا چاہیے، نعت کا فروغ کیسے ہونا چاہیے، نعت پڑھنے کا کیا اسٹائل ہونا چاہیے، اور نعت کی ایسے کون سے لوازمات ہیں، نعت ادا کرنے کے ایسے کون سے طریقے ہیں جس سے ہم اگر نعت پڑھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقی تعریف ہے، جو حقیقی معنی میں ہم ان کی مدح بیان کر سکتے ہیں، وہ ایک نعت خواں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح اس کو ادا کرے. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ نعت کا مطلب جس طرح سب کو پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا، سب جانتے ہیں، ذوالفقار بھائی سبھی جانتے ہیں اس بات کو کہ نعت کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. لیکن ہر شخص کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، ہر شخص کی علمی استعداد، علمی کیفیات الگ الگ ہوا کرتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنے انداز سے کسی بات کے معنی اور مفہوم کو واضح کرتا ہے. تو زبیر رحمانی صاحب، آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ نعت کے آپ کی نظر میں کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ نعت جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور سرکار کی تعریف، تو یہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے جو بھی بندہ ہو، جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں. کچھ لوگ ثنا خوانی کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے. مگر جو اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا پسندیدہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھا کر آپ نے فرمایا کہ حسان نعت سناؤ. تو یہ حضور علیہ السلام کی ایک سنت بھی ہے کہ جو نعت سنتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت حسان کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنا اپنا طریقہ ہے محبت کا سرکار سے، جو جس کو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ. اور میرا اپنا ماننا ہے کہ جب آپ حضور علیہ سرکار کی ثنا خوانی کریں تو دل سے سرکار کی نعت شریف پیش کریں. بظاہر آواز کا اپنا عمل دکھانا، آواز بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اچھی بات تو یہ کہ اچھی آواز کو اچھی جگہ استعمال کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے ہم سب پر. اور جو سرکار کے ثنا خواں ہیں، جو نعت خوانی کرتے ہیں، میرا ان سے یہ ہے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کریں، وہ بس جو ظاہری دکھاوا ہے اس کو بالائے طاق رکھیں. جی ذوالفقار بھائی. الحمدللہ، آپ نے نعت کے بارے میں بہت تعریف کی. نعت کے اصل میں معنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، سرکار کی تعریف بیان کی جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، اصل میں نعت پڑھنا ایک بہت فن ہے، نعت بہت ایک فن ہے. لیکن یہ اللہ کے خاص کرم ہے ان بندوں کے اوپر کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں. ابھی بندہ کہے کہ صرف نعت پڑھنا، صرف یہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور بھی بہت سارے طریقے بتائیں کہ
کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرآن مجید کی تلاوت کی جائے, عوام کی بلوس خدمت کی جائے, یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اندر ہی آتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا, اور اس تعریف میں آپ کے جو عمل جو تھا, جو آپ کا جس طرح کہ کوئی شخص کسی سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے جمال سے متاثر ہوتا ہے, کہ اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے, اس سے امپریس ہو جاتا ہے, اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. حضور علیہ السلام سراپا حسن کا پیکر, سراپا حسن کا پیکر. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اللہ تعالیٰ کے اس نور کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے, وہ کم ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ, اور نہ ہی ان جو نعت خواں جو نعت گو شاعر ہیں وہ بھی خون جگر سیچ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں. بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ دیا ہے. پھر کوئی شخص متاثر ہوتا ہے, کسی کے کمال سے متاثر ہوتا ہے, کہ اس میں ایسا کمال ہوتا ہے, کسی کام کرنے کا ایسا ملکہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اس پہ دسترس رکھتا ہے, اور دنیاوی یا دینی کسی بھی حوالے سے اگر اس کو دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اس میں زیادہ ہے, اس سے زیادہ ہے, تو اس کے کمال سے وہ امپریس ہو جاتا ہے. اور یہ فطری تقاضا بھی ہے, انسان کے متاثر ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے چرچے قول و فعل, ہاں ٹھیک ہے, جو اس کا عمل ہے, اور اس عمل سے وہ متاثر ہوتا ہے کہ یہ اتنا جو کام کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں نعت کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو اپنے عمل سے متاثر کیا. عمل سے متاثر کیا. کوئی بھی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کافر ہو, مشرک ہو, اس نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کبھی تنقید نہیں کی کہ حضور کے قول اور فعل میں تضاد ہو. دنیا کا ہر شخص, چاہے وہ اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, وہ رطب اللسان ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتا ہے. تو ثنا کی بات ہو رہی ہے, تو سید زبیر رحمانی صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خاص کلام جو آپ پڑھا کرتے ہیں اس محفل میں ہمارے ساتھ شرکت فرمائیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور زمانہ کلام, اسی کے چند اشعار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہی اعلیٰ حضرت نے فرمائے, اس کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, کہ محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تعجب کی جا ہے یہ فردوس بالا, تعجب کی جا یہ فردوس بالا, کہ بنائے خدا اور بسائے محمد, بنائے خدا اور بسائے محمد.
سبحان اللہ. تماشا تو دیکھو یہ دوزخ کی آتش، اللہ. تماشا تو دیکھو یہ دوزخ کی آتش کہ لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، محمد ہمارے بڑی شان والے. اس پروگرام کا رنگ جو ہے زبیر رحمانی صاحب نے جما دیا ہے. بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد تو ہیں ہی ہماری شان والے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات ہے. دنیا، یہ دنیا یا جو گزر گئی ہے دنیا یا جو آنے والی دنیا ہے، سبھی آپ کے مداح ہیں. محمد ذوالفقار علی قادری صاحب تشریف فرما ہیں. ذوالفقار بھائی، آپ نے نعت خوانی کا آغاز کیا الحمدللہ، اور بڑے اچھے انداز میں آپ نعت پڑھتے ہیں. تو آج اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی پڑھی ہوئی خوبصورت نعتوں میں سے کوئی ایسا کلام، ایسی نعت آپ سنا دیں کہ ہمیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی سن کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرمی ان کے دلوں میں بھی جاگ اٹھے، وہ بھی اس گرمی کی شدت کو محسوس کر سکیں جو آپ کے سینے میں موجود ہے. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی. تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ. کیا کہنے. تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو. جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولو اے جبریل
کے ان کی کیوں کر تلیاں چومی تھیں بولو اے جبریل کہ ان کی کیوں کر تلیاں چومی تھیں تو کہنے لگے جبریل کہ ان کی لذت ہی کچھ ایسی تھی کہنے لگے جبریل کہ ان کی لذت ہی کچھ ایسی تھی سبحان اللہ پاس بلایا پاس بٹھایا جلوہ دکھایا خالق نے پاس بلایا پاس بٹھایا جلوہ دکھایا خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی سبحان اللہ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے سنتے رہے ہر ایک لمحہ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے سنتے رہے ہر ایک لمحہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر عادت ہی کچھ ایسی تھی قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر عادت ہی کچھ ایسی تھی اکبر و اصغری اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کر اکبر و اصغری اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کر یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ
ایسی تھی. اور مقطع شعر کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. کہ قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا. قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا. رے کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے, نسبت ہی کچھ ایسی تھی. کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے, نسبت ہی کچھ ایسی تھی. کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے, نسبت ہی کچھ ایسی تھی. یاد رہی نا جنت ہم کو, وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی. کوئے نبی سے آ نہ سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے عطیہ عقیدت پیش کیا, بہت خوبصورت نعت پیش کی. کیونکہ یہ نسبتوں کی بات ہو رہی ہے کہ سرکار علیہ السلام کو نسبت اس امت سے, آپ کی جو آپ کا تعلق اس امت سے, اور اس امت کا تعلق آپ سے, اور آپ سے یہ نسبت, اور ایسی سرکار علیہ السلام سے نسبت, کیونکہ دنیا کا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے, چاہے وہ کسی بھی اس سے ہو, لیکن وہ آپ سے محبت ضرور رکھتا ہے. اور یہ محبت کی باتیں ہیں, بزم عقیدت ہے, اس میں عقیدت کی بات ہے, محبت کی بات ہے, ایک دوسرے کو ملانے کی بات ہے, ایک دوسرے کو قریب لانے کی بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بزم عقیدت کے پلیٹ فارم سے ہمارے وہ لوگ جو اس نعت کی وجہ سے, نعت کے پڑھنے اور یہ نعت کو سمجھنے کی جو رجحان کم تھا, یا یہ سمجھتے ہیں کہ نعت میں بہت سی بدعت ہوتی ہے, یا نعت میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, یا نعت کا جو اصل موضوع کیا ہے, نعت کے اصل کیا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس سے ہم لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں عقیدت تو ہے, محبت تو آج سرکار سے ہمیں ہے, لیکن نماز ہم نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ جب نماز کی اذان ہو جاتی ہے, مؤذن اذان دیتا ہے, اور ہم اس کی آواز کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. صحیح, اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. دعویٰ تو ہے نبی سے محبت کا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہم نے منہ موڑ لیا. اذان کی آواز آ رہی ہے, لیکن ہم اس پر لبیک نہیں کہہ رہے, توجہ نہیں. فرمایا کہ جھوٹ مت بولو, ہم جھوٹ پھر بھی بول رہے ہیں. صحیح. فرمایا کہ غیبت مت کرو, پھر بھی غیبت کر رہے ہیں. چغلی مت کھاؤ, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. یعنی کہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہم میں نہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سچی محبت ہمارے دلوں میں موجود فرمائے. سرکار کی نسبت ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. اللہ اگر اس نسبت میں ہی ہمیں ثابت قدم رکھے. زبانی دعوے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ حضور سے محبت ہے, اور ان کو عملی جامہ ہم اس طرح سے پہنا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم ساری سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو کسی ایک سنت کو اپنا لیں, اس ایک سنت کو اپنا کر ہی ہم جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر باقی سنتیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. مگر ایک تو کریں. ہم اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے تو یہ بھی کرنا پڑے گا, پھر یہ بھی کرنا پڑے گا, تو اس طرح اس وجہ سے ہم ہر سنت کو ترک کرتے چلے جاتے ہیں.
اگر ہم حضور کی ایک سنت پر عمل کر لیں، یعنی کسی راستے سے پتھر ہٹانے کا ایک کام ہے، سرکار کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی راستے سے رکاوٹیں ہٹایا کرتے تھے، اسی سنت پر عمل کر لیں اور ہم پھر انشاءاللہ ایک سے جب اس پہ پکے ہو جائیں گے، ثابت قدم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دوسرے کی توفیق خود عطا اب جس فرما طرح دے. نعت ہے، اب نعت کو جو ہے کہ یہ تبلیغ کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے کہ آپ کی جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں جو ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، نثری انداز میں ہم کر رہے ہیں، اس کے اشعار کی انداز میں کر رہے ہیں، نثر کے انداز میں کر رہے ہیں، سب طریقوں سے کر رہے ہیں. تو جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے وہ سفیر ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا، مبلغ ہے، لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اس کی کیفیات بتاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیا تھا، کیسا تھا، کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہے، ان تمام چیزوں کا. تو نعت خواں ایک ایز اے ریپریزنٹیٹر بے شک ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور جب ایک نمائندہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی پوری پروڈکٹ، اس کے پیچھے اس کا پوری زندگی کا پورا مقصد اور ان کے تمام کام سامنے ہوتے ہیں، ان کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سے یہ پوچھنا یہ ہے کہ کیا جو نعت خواں ہے، آج کا جو نعت خواں کیا جو ریپرزینٹ کر رہا ہے معاشرے کے سامنے، تو آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ یعنی کہ اس کو، اس کے قول و فعل میں، اس کے نعت کے انداز میں ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ مطمئن ہے اس سے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل کی جو ثنا خواں ہیں ماشاءاللہ، جو نوجوان طبقہ جو اس میں ثنا خوانی کر رہے ہیں، تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو اس عمر کی عبادت پسند ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک عبادت ہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں. لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان جب ثنا خوانی کر رہا ہے اور اس عمر میں یہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ دوسری تمام برائیوں سے پھر وہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، بچتا رہتا ہے. جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنا، غیبت جیسا سے آپ نے ابھی اس کی نشاندہی کی. اور اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی عطا فرماتا ہے. جس کے دل میں جتنی صداقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، اس کی وہ جب سرکار کی ثنا خوانی بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ سب نمایاں ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص دکھاوے کی نعت خوانی کر رہا ہے تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور کوئی شخص اگر واقعی دل سے ثنا خوانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. وہ اس کی فیلنگز اور اس کی فیلنگز کو دوسرے سننے والوں تک پہنچاتا ہے اور ان کے دل پہ اثر کرتی ہے. پھر بات نیت پر. بے شک. تو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ کی پڑھی ہوئی نعتوں میں سے مزید کون سی نعت شیئر کریں گے آپ؟ خالد صاحب کا ایک کلام ہے بہت پیارا. ارشاد. دل ٹھکانا، دل ٹھکانا، میرے حضور کا ہے. اللہ اللہ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، واہ 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 واہ. نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے. کیا کہنے، واہ واہ. دانا دانا، دانا دانا میرے حضور کا ہے. اور ایک پل میں ہزاروں عالم میں
ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا، آنا جانا، کیا بات ہے، میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، دل ٹھکانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ روز محشر جو بخشوائے گا، انشاءاللہ۔ روز محشر جو بخشوائے گا، وہ بہانہ، وہ بہانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا۔ ماشاءاللہ۔ اور جن پہ اتری ہے آیا تطہیر، جن پہ اتری ہے آیا تطہیر، وہ گرانا، اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، کیا بات۔ میرے حضور وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا، حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا، جو دیوانہ، جو دیوانہ میرے حضور کا ہے، جو دیوانہ، جو دیوانہ میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل نماز میں خالد، پنج گانا، پنج گانا میرے حضور کا ہے، پنج گانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، میرے حضور کا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جن پہ اتری آیا ہے تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا، آئے ہے، کیا سبحان بات۔ اللہ۔ زہر بھائی، یہ کیفیت ایسی بن گئی ہے ماشاءاللہ کہ اسی کیفیت میں آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور میں اس پروگرام کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں، اور آپ کی نعت پہ انشاءاللہ یہ وائنڈ اپ ہم کریں گے۔ ناظرین، بزم عقیدت پروگرام سے اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے۔ اس پروگرام میں
ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح بیان کرنے کی کوشش کی، نعت کے موضوع پر گفتگو کی. اس دوران اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نئے ثناخواں کے ساتھ، نئے ثناخوانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہم اپنے پروگرام کی اختتامی نعت سید زبیر رحمانی کے نعت سے کر رہے ہیں. یہ ناز یہ انداز، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، کیوں ذکر صحابانہ کرے ذکر نبی میں، کیوں ذکر صحابانہ کرے ذکر نبی میں، کیا چاند کے نزدیک ستارے نہیں ہوتے، کیا چاند کے نزدیک ستارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا، ورنہ محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے،
حشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے،